بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدقۃ الفطر کو زکوٰۃ النفس بھی کہا جاتا ہے اور زکوٰۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں عرف کے اندر صدقۃ الفطر کے نام سے مشہور ہے. یہ ہر اس شخص کے اوپر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، جس کے ہاں سونا، چاندی، نقدی مال تجارت اور گھر میں ضرورت سے زائد سامان مثلا ٹیلی ویژن، وی سی آر اور اس قسم کی دیگر بہت زیادہ مقدار میں کپڑے اور جوتیوں کا ہونا. تو جس شخص کے پاس بھی یہ سارا سامان ہوگا تو اس شخص کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے. اور صدقۃ الفطر کی حکمتیں کیا ہیں؟ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو حکمتیں ذکر کی ہیں کہ ایک تو یہ سارا مہینے جو ہم نے روزے رکھے ہیں، ان روزوں کے رکھنے میں یقیناً ہم سے کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں. ہم رمضان کا حق ادا نہیں کر پاتے، روزوں کا، رمضان کا احترام نہیں کر پاتے اور لغویات کے اندر بھی کچھ وقت صرف کرتے ہیں. تو صدقۃ الفطر ان ساری چیزوں کا کفارہ ہوتا ہے. صدقۃ الفطر ادا کرنے سے گویا کہ ہم نے اپنی جو رمضان کے احترام میں کمی آئی ہے، جو ہم سے رمضان کی شان کے خلاف کام ہوئے ہیں، صدقۃ الفطر ادا کرنے سے ان غلطیوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے. اور جو دوسری حکمت خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ فقیروں کو، مسکینوں کو عید کی خوشیوں کے اندر شریک کرنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ عید سب کو نصیب فرمائی تو فقراء، مساکین بھی عید کو اچھے طریقے سے منا سکیں، تو ان کے اوپر خرچ کرنے کی خوشی کو دے دینا، یہ اس کی حکمت ہے کہ جیسے باقی لوگ، مالدار لوگ عید کی خوشیوں میں شریک ہوں تو غریب اور فقراء بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں. اسی طرح ایک حکمت علماء نے اور لکھی ہے کہ جیسے حج کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام اللہ کے راستے میں قربانی کو ذبح کرتے ہیں، تو ہم نے 30 روزے گزارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق دی ہے، تو شکرانے کے طور پہ یہ صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے بدن کی صحت دی، عافیت نصیب فرمائی. اب ہم افطار کرنے جا رہے ہیں، آج سے روزے ختم، ہم عید والے دن سے افطار کرنے جا رہے ہیں، تو بطور شکرانے کے یہ صدقہ ادا کیا جاتا ہے. تو اس صدقے کا اہتمام کرنا یہ مسلمان کی شان بھی ہے، واجب بھی ہے اور شعائر اسلام میں سے بھی ہے. تو یہ اس کا نصاب کیا ہے؟ 4 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں. گندم میں سے دے دیں، جو میں سے دے دیں اور کھجور میں سے دے دیں، کشمش میں سے دے دیں. گندم تقریباً 2 کلو گندم کی قیمت اور 3.5 کلو جو کی قیمت اور 3.5 کلو کھجور کی قیمت، 3.5 کلو کشمش کی قیمت، یہ نصاب ہے. اس میں سے جو چاہیں مرضی دے سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بھی 3 طرح کا بنایا. جو صاحب نصاب ہیں وہ بھی 3 قسم کے لوگ ہیں. کچھ ان میں سے غریب ہیں، کچھ متوسط ہیں، کچھ مالدار ہیں. تو جو غریب ہیں وہ گندم میں سے دے دیں، جو میں سے دے دیں. گندم کی قیمت 100 روپے بنتی ہے، جو کے حساب سے تقریباً 250 روپے بنتی ہے. تو جو صاحب نصاب ہو کر بھی غریب ہیں تو وہ گندم اور جو میں سے اپنا صدقۃ الفطر نکالیں. اور جو متوسط قسم کے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر تھوڑی وسعت دی ہے، تو وہ کھجور میں سے نکالیں. کھجور کی قیمت تقریباً 500 روپے سے لے کے 1000 روپے تک کی بن جاتی ہے، تو 500 روپے ہم ادا کریں. اور جو مالدار ہیں، جن کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، عمدہ قسم کے مکان دیے، عمدہ سواریاں دی اور اچھی قسم کے لباس وہ استعمال کرتے ہیں، تو اغنیاء کہلاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کشمش میں سے ادا کریں 2000 روپے. اپنے گھر میں جتنے بھی چھوٹے بڑے افراد ہیں، بالغ نابالغ،
سب کی طرف سے گھر کا سربراہ، گھر کا سرپرست یہ ادا کرے گا۔ ایک گھر میں جتنی افراد ہیں سب کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کھجور میں سے یا کشمش میں سے ادا کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اتباع سنت میں کھجور میں سے یا کشمش میں سے ہم اپنا صدقۃ الفطر ادا کریں۔ ہمارے بر صغیر میں یہ ریت چلی آ رہی ہے کہ لوگ ہمیشہ سے گندم کی قیمت کا حساب لگا کے صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، تو ہمیں اس میدان کے اندر بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ تو جو متوسط قسم کے لوگ ہیں وہ تو کھجور کے حساب سے یعنی 500 روپے ادا کریں، اور جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے وہ کشمش کے حساب سے یعنی 2000 روپے فی کس کے حساب سے ادا کریں۔ اور یہ عید سے پہلے پہلے دینا ضروری ہے، عید کی نماز میں جانے سے پہلے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم ابھی یہ فقراء، مساکین اور جو مستحق زکوٰۃ ہیں ان لوگوں کو دیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے، اور جس شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اس کو صدقۃ الفطر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔